بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب، مردوں کے لیے حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون، اس مال میں سے جو چھوڑ دیا ہے اس کے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے۔ وللنساء نصیب، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون، اس مال سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور رشتہ داروں نے۔ مما قل منہ او کثر، اس مال سے تھوڑا ہو یا اس سے زیادہ ہو۔ نصیبا مفروضا، حصے مقرر شدہ ہے۔ یہ سورۃ النساء کا آیت نمبر 7 ہے۔ قرآن کریم کے بہترین اور حقوق العباد کے اندر میراث کا بہت بڑا حصہ ہے۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے انتہائی مختصر اور اجمالی طور پر اللہ رب العزت نے میراث کو بیان فرمایا ہے۔ گزشتہ درس میں نے کہا تھا کہ میراث آدھا علم ہے، تمام علوم ملا کر صرف نحو، معانی، ادب، فقہ، اصول فقہ، حدیث تفسیر، اصول حدیث، اصول تفسیر، دیگر جتنے علوم ہے، یہ تمام کی طرح تمام علوم ایک حصہ ہے اور میراث ایک حصہ ہے۔ آج کی دنیا میں بہت کم علماء ایسے ہیں جو میراث کو جانتے ہیں، اور عوام الناس میں بہت کم ایسے ہیں جو میراث کو صحیح سمجھ کر ادا کرتے ہیں۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ آنے والے گزشتہ کم از کم 1-2 ہفتے کا درس وہ صرف اور صرف میراث کے متعلق آیاتیں ہیں، اور میراث کی جو بیان یہاں ہوا ہے پورے قرآن میں اور کسی جگہ پر نہیں ہوا ہے، اور اسی لیے میری کوشش بھی یہی ہے کہ میں یہاں تمام تر تفصیلات بیان کر سکوں۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آیت سورۃ النساء کا نمبر 7 ہے، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی کہ جب ایک شخص تھا، حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ آدمی مر گیا، صحابی رسول تھے۔ یہ جب دنیا سے فوت ہوئے تو اس کے پیچھے ایک بیوی، ایک چھوٹا نابالغ بچہ اور 2 بیٹیاں رہ گئی۔ زمانہ جاہلیت اور عربوں کا رسم رواج تھا کہ وہ بیوہ عورت کو اور بچیوں کو، لڑکیوں کو، اور نابالغ بچے کو، لڑکے کو، نابالغ کو وہ میراث میں حق نہیں دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ مال کے حقدار نہیں ہے۔ چنانچہ اوس بن ثابت کا جب انتقال ہوا تو پیچھے بہت سارا مال رہ گیا، تو اس کے جو بھائی تھے سویود اور وغیرہ، انہوں نے یہ تمام مال اپنے قبضے میں لیا، اور اس کی بیوی اور اس کے 2 بیٹیاں، اس کے نابالغ بچے، چاروں میں سے کسی کو کچھ بھی نہیں ملا۔ وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، ہمارا گھر کا جو بڑا تھا اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہوا، پیچھے ہمارے پاس کچھ نہیں بچا اور سارے اس کے بھائیوں نے لے لیا۔ نبی علیہ السلام ابھی فیصلہ کرنے والے تھے، اللہ رب العزت نے آسمان سے جبریل کو بھیجا اور یہ آیت نازل فرمائی۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ مردوں کے لیے مال میں حصہ ہے جو والدین یا قریبی سے قریبی رشتہ دار چھوڑ کر چلا جائے، اس کو ترکہ کہتے ہیں۔ ترکہ اس مال کو کہا جاتا ہے جو والدین سے یا رشتہ داروں سے رہ جائے، اور اسی مال کو میراث کا مال بھی کہا جاتا ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس مال میں سے جو والدین چھوڑے اور قریبی رشتہ دار چھوڑے۔ قرآن کی اس آیت میں اگر غور کر لیں، قرآن نے دونوں کو الگ الگ بیان کیا، لِلرِّجَالِ وَلِلنِّسَاءِ، مرد کو الگ بیان کیا، عورتوں کو الگ بیان کیا۔ جن الفاظ کے ساتھ، توجہ کے ساتھ،
جن الفاظ کے ساتھ قرآن نے مردوں کو بیان فرمایا بعینہ وہی لفظ قرآن نے عورتوں کے لیے استعمال فرمایا. للرجال نصیب مما ترک الوالدان وللنساء نصیب مما ترک الوالدان. اللہ کو پتہ تھا 1400 سال بعد یہ پٹھان اور بلوچ آئیں گے، خاص طور پر آخری طبقے آئیں گے، یہ عورتوں کے ساتھ ظلم کریں گے کہ عورتوں کا یہ حق نہیں ہے، وہ حق نہیں ہے، یہ معاف کر دیا، وہ معاف کر دیا. اللہ کو پتہ تھا، اس لیے اللہ نے مردوں کو بالکل الگ کیا، عورتوں کو بالکل الگ کیا. اللہ کو پتہ تھا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے الگ الگ بیان فرما دیے ہیں. پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے. دوسری بات یہ ہے، میراث یہ قرآن کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے، نبی علیہ السلام کا قانون ہے. 3 جگہوں کے علاوہ پورے شریعت میں، پورے اسلام میں کوئی جگہ ایسا نہیں ہے جس میں کوئی کسی کا وارث نہیں بن سکتا.